السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے برسیسہ عابد اور شیطان کی فریب کاری کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ برسیسہ ایک پرہیزگار انسان تھا، بہت ہی متقی تھا۔ اس نے 220 سال تک اللہ کی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، اور اس کی عبادت کی برکت سے 60,000 شاگرد ہوا میں اس کے ساتھ چلتے تھے، یہاں تک کہ فرشتے اس کی عبادت سے حیران ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ برسیعہ کافر ہوگا، شراب پینے کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جب شیطان نے اس بات کو سنا تو اس کے ہاتھ میں اس کو گمراہ کرنے کا راستہ مل گیا، اور وہ برسیعہ کے پاس ایک عبادت گزار شخص کی صورت میں آیا اور اس کے جسم پر ٹاٹ کا لباس تھا۔ تو برسیسہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک عبادت کرنے والا انسان ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں تمہاری مدد کروں۔ تو برسیسہ نے کہا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو وہی اس کا ساتھی کافی ہے۔ پھر شیطان کھڑا ہو گیا اور اس نے 3 دن تک بغیر سوئے، بغیر کھائے اور بغیر پانی پیے اللہ کی عبادت کی۔ تو برسیسہ نے کہا کہ میں نے اللہ کی عبادت میں 220 سال تک گزارا، اس کے باوجود کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں۔ تو شیطان نے اسے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا، اور جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو نیند اور کھانا پینا بھول جاتا ہوں۔ تو برسیسہ نے کہا کہ مجھے بھی کوئی ایسا ذریعہ بتاؤ جس سے میں بھی تمہاری طرح ہو جاؤں۔ تو ابلیس نے کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر، پھر توبہ کر، اللہ تعالی تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، پھر تم کو اللہ کی عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو برسیسہ نے کہا کہ میں کون سا گناہ کروں؟ تو ابلیس نے کہا کہ زنا کر لو۔ تو اس نے اس کام سے انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ کسی مومن کو قتل کر دو۔ برسیسہ نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر ابلیس نے شراب پینے کو کہا، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا گناہ لگتا ہے لوگوں کو، حالانکہ شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو برسیسہ نے کہا کہ میں شراب کہاں سے لاؤں گا؟ تو شیطان نے کہا فلاں جگہ آپ کو شراب مل جائے گی۔ تو برسیسہ اس جگہ پر چلا گیا تو وہاں ایک عورت شراب بیچ رہی تھی۔ تو اس نے وہاں سے شراب خریدی اور شراب پی لیا، اور اس عورت سے زنا بھی کر لیا۔ زنا کرنے کے بعد جب اس کا شوہر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو برسیسہ نے نشے کی حالت میں اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد شیطان انسانی شکل میں جا کر بادشاہ کو اس کارنامے کی خبر دے دی
تو اس بادشاہ نے اس کو گرفتار کرا دیا، اور شراب نوشی کی وجہ سے اسے بادشاہ نے 80 کوڑے لگوائے اور 100 کوڑے زنا کے جرم میں لگوائے۔ پھر بادشاہ نے برسیسہ کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے اس کا حال پوچھا، تو اس نے کہا کہ جس شخص نے برے دوست کے کہنے پر عمل کیا تو اس کی یہی سزا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہاری ہی وجہ سے 220 برس تک مصیبت میں تھا اور آج میں نے تم کو پھانسی پر چڑھوا دیا، اور اب بھی میں تم کو بچا سکتا ہوں۔ تو برسیسہ نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو تو تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ برسیسہ نے کہا کہ میں کس طرح سجدہ کروں؟ تو ابلیس نے کہا کہ اشارے سے سجدہ کرو، لہٰذا اس نے اشارے سے سجدہ کیا اور کافر ہو گیا۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شراب کتنی خطرناک شے ہے، کہ انسان شراب پی لینے کے بعد زنا بھی کر سکتا ہے، گالی گلوچ بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو پریشان بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ہر گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو شراب پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔